اس ویڈیو میں ہم افغانستان میں 2 دہائیوں تک لڑی جانے والی جنگ سے متعلق بات کریں گے۔ 20 برسوں کی جنگ کے بعد امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا ہو گیا ہے۔ کابل کے قریب بگرام کا فوجی اڈہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے طالبان اور القاعدہ کے خلاف فوجی کارروائیوں کا مرکز تھا۔ امریکہ کی قیادت میں مغربی افواج افغانستان میں دسمبر سن 2001 میں داخل ہوئی تھیں اور بگرام کے فوجی اڈے کو ایک بہت ہی بڑے اور جدید فوجی اڈے کے طور پر، جس میں 10,000 فوجیوں کو رکھنے کی گنجائش تھی، اس کی تعمیر بعد میں کی گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے 11 ستمبر تک افغانستان سے مکمل انخلا کے اعلان کے بعد اب امریکیوں نے یہ اڈہ خالی کر دیا ہے۔ اس دوران طالبان افغانستان بھر میں مختلف ضلعوں پر قبضہ کرتے ہوئے تیزی سے پیش رفت کر رہے ہیں۔ اس جنگ کی سب کو بہت ہی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ یہ قیمت نہ صرف مالی صورت میں چکائی گئی بلکہ قیمتی انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوا۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے مقاصد کیا تھے، اور کیا امریکہ نے وہ تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں؟ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیوں کیا تھا؟ امریکہ پر 11 ستمبر سن 2001 کے حملوں میں جب کئی مسافر طیاروں کو ہائی جیک کیا گیا اور انہیں نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارتوں، ورجینیا کے شہر آرلنگٹن میں امریکی محکمہ دفاع کی عمارت پینٹاگون سے ٹکرا دیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 3,000 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ ایک چوتھا طیارہ پینسلوینیا میں ہائی جیک ہوا تھا، لیکن وہ ایک میدان میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ امریکی حکومت نے ان حملوں کا ذمہ دار القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو قرار دیا۔ افغانستان کے شدت پسند طالبان جو ان دنوں افغانستان کی انتظامیہ پر قابض تھے، انہوں نے اسامہ بن لادن کو اپنے ہاں پناہ دی ہوئی تھی اور اسے امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پس منظر میں 11 ستمبر کے حملے کے ایک ماہ بعد امریکہ نے طالبان اور القاعدہ دونوں کو شکست دینے کے لیے افغانستان پر فضائی بمباری کا آغاز کیا۔ اس کے 2 مہینوں کے اندر امریکہ، اس کے بین الاقوامی اور افغان اتحادیوں نے طالبان کی حکومت کے خلاف ایک بڑی جنگ شروع کر دی۔ طالبان کو شکست ہوئی اور ان میں سے چند عناصر پاکستان کے افغانستان سے متصل قبائل علاقوں میں روپوش ہو گئے، لیکن طالبان اور القاعدہ کے جنگجو صرف غائب ہو گئے۔ لیکن ان کا اپنے ملک میں اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہو گیا اور انہوں نے وہاں اپنی پوزیشنوں کو مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ ان کے گروہوں نے وہاں منشیات کی سمگلنگ، تجارت، کان کنی اور محصولات یعنی ٹیکسز کے ذریعے اپنے زیر قبضہ علاقوں سے کروڑوں ڈالر بھی جمع کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد سن 2004 میں افغانستان میں امریکہ کی حمایت یافتہ نئی حکومت تشکیل پائی، لیکن اس کے بعد بھی طالبان کے تباہ کن حملوں کا سلسلہ کئی برسوں تک جاری رہا۔ بین الاقوامی افواج نے ان حملوں پر قابو پانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس جنگ میں افغان فوجیوں اور شہریوں کا بے انتہا نقصان ہوا۔ تو کیا افغانستان کی جنگ سن 2001 میں شروع ہوئی؟ اس کا مختصر جواب تو نفی میں ہے۔ افغانستان حالت جنگ میں گزشتہ کئی دہائیوں سے پھنسا ہوا ہے، یہاں تک کہ امریکہ کی مداخلت سے بھی کہیں پہلے۔ سن 70 کی دہائی میں افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کی حمایت کے لیے سوویت یونین کی افواج نے مداخلت کی تھی۔ سوویت فوجیوں کو افغانستان میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ مزاحمت افغان مجاہدین کہلانے والے گروہوں کی طرف سے ہوئی تھی، جنہیں امریکہ، پاکستان، چین اور سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی۔ سوویت فوجیوں کا افغانستان سے سن 1989 میں انخلا ہو گیا تھا، تاہم ملک میں خانہ جنگی جاری رہی۔ اس کے بعد جس قسم کی افراتفری افغانستان میں مچی، اس میں طالبان ایک نئی طاقت بن کر ابھرے۔ لفظ طالب کی جمع طالبان ہے، جس کا مطلب طالب علم ہے۔ طالبان اتنے طاقتور کیسے بنے؟ طالبان افغانستان کے جنوب مغربی علاقوں اور شمالی پاکستان سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں مؤثر گروہ بن کر ابھرنا شروع ہو گئے۔ اس افراتفری کے ماحول کے پس منظر میں طالبان نے یہ اعلان کیا کہ وہ بدعنوانی کے خلاف جنگیں لڑیں گے اور ملک میں لاقانونیت کو ختم کریں گے۔ اس دور میں افغانوں کی اکثریت ملک میں خانہ جنگی اور لاقانونیت سے پریشان تھے۔ طالبان نے جلد ہی اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا اور نہ صرف اسلامی حدود کی حمایت کی بلکہ کئی علاقوں میں انہیں جاری بھی کیا۔
ان سزاؤں میں قتل اور زنا کے مجرموں کو سر عام سزائے موت اور چوری جیسے جرائم میں ملوث افراد کے ہاتھ قلم کرنا شامل تھیں۔ مردوں کے لیے داڑھی رکھنا ضروری قرار دیا گیا تھا اور عورتوں کو برقعے پہننا لازمی تھا۔ افغانستان میں برقعے سے مطلب سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو چہرے سمیت ڈھانپنا لیا جاتا ہے۔ طالبان نے اپنے زمانے میں ٹیلی ویژن اور سنیماؤں پر پابندی لگا دی تھی اور 10 برس سے زیادہ عمر کی بچیوں کے اسکول جانے کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ تو کیا طالبان کا خاتمہ کبھی نہیں ہوا تھا؟ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران بسا اوقات طالبان بہت زیادہ شکست و ریخت کا شکار رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کمزور دور کبھی بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہا۔ سن 2014 میں، جو کہ سن 2001 سے شروع ہونے والی جنگ کے شدید ترین دور کا خاتمہ تھا، اور جب امریکی فوجی افغانستان میں لامحدود عرصے تک مقیم رہنے کے خیال سے تھک چکے تھے، انہوں نے لڑائی والی کارروائیاں ختم کر دیں اور طالبان سے جنگ کا کام افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا۔ لیکن امریکہ کی اس حکمت عملی نے طالبان کو دوبارہ سے ابھرنے کا ایک موقع دیا اور انہوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور حکومت کے غیر فوجی اہداف کو اپنے بموں سے نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ سن 2018 کی معلومات کے مطابق طالبان افغانستان کے 70% حصے پر فعال تھے۔ اس جنگ کی کس کو کیا قیمت چکانی پڑی؟ اس جنگ میں برطانیہ اور دیگر اقوام کے 450 فوجیوں سمیت امریکہ کے 2000 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے اور 20,000 سے زائد زخمی ہوئے، لیکن اس جنگ کی اصل قیمت افغان عوام کو چکانی پڑی ہے۔ بعض تحقیقات کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کے 60,000 سے زیادہ ارکان ہلاک ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1,11,000 غیر فوجی افغان ہلاک یا زخمی ہوئے۔ افغانوں کی ہلاکت یا ان کے زخمی ہونے کی تعداد اس وقت سے جمع ہونا شروع ہوئی جب اقوام متحدہ نے سن 2009 سے ایک منظم طریقے سے اعداد و شمار جمع کرنے شروع کیے۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکہ کو اس جنگ کا $1 کھرب کا خرچہ برداشت کرنا پڑا ہے۔ دوحہ امن معاہدہ کیا ہے؟ سن 2020 میں فروری کے مہینے میں امریکہ اور طالبان کے درمیان افغانستان میں امن قائم کرنے کے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ اس کے لیے کئی برسوں سے کوششیں جاری تھیں۔ اس معاہدے کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادی نیٹو کی افواج افغانستان سے اپنی افواج کا انخلاء اس شرط پر کریں گے کہ طالبان القاعدہ کو یا کسی بھی دوسرے شدت پسند گروہ کو دوبارہ افغانستان میں اپنے زیر قبضہ علاقوں میں واپس آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں طالبان اور افغان حکومت دونوں نے قیدیوں کو رہا کر دیا تھا۔ اس معاہدے کے بعد چند مہینوں کے اندر طالبان کے 5,000 ارکان کو افغان حکومت نے رہا کیا تھا۔ امریکہ نے بھی طالبان پر عائد پابندیوں کو ہٹانے کا وعدہ کیا تھا اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر طالبان پر عائد شدہ اضافی پابندیوں کو ہٹانے کے لیے کوششیں کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ نے اس معاہدے کے لیے طالبان سے براہ راست مذاکرات کیے تھے، جس میں افغان حکومت شامل نہیں تھی۔ اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو واپس اپنے وطن لائیں۔ کیا تمام امریکی فوجی واپس جا رہے ہیں؟ بگرام کے فوجی اڈے سے امریکی اور نیٹو افواج کا انخلاء ہو چکا ہے اور اب اس کی حفاظت افغان سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے۔ تقریباً 650 امریکی فوجی اس انخلاء کے بعد بھی افغانستان کی سرزمین پر موجود رہیں گے۔ اس کا بنیادی کام سفارتی عملے اور کابل کی بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت کرنا ہوگا، جو زمینی طور پر سمندر سے کٹے ہوئے ہیں۔ اس ملک کی ٹرانسپورٹ کے لیے بہت ہی اہم مرکز ہے۔ اس معاہدے کے بعد طالبان اپنے حملوں کی حکمت عملی میں تبدیلی لائے ہیں۔ اب وہ مختلف شہروں اور فوجی چوکیوں پر حملے کرنے کے بجائے اپنے مخالف اہلکاروں کو نشانہ بنا کر قتل کر رہے ہیں تاکہ وہ افغان عوام کو خوفزدہ کر سکیں۔ اب وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں، جس سے وہ غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کے پس منظر میں کابل کی موجودہ حکومت کے خاتمے کا خطرہ بن رہے ہیں۔ افغانستان میں القاعدہ ابھی بھی فعال ہے، جبکہ دولت اسلامیہ نے اپنے حملوں کا سلسلہ بھی تواتر کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے۔ اب کابل کی مستقبل کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے، لیکن افغان صدر اشرف غنی کا اصرار ہے کہ ملک کی سیکیورٹی فورسز میں ہر قسم کی شورش پر قابو پانے کی مکمل صلاحیت ہے۔ افغانستان میں 2 دہائیوں کی جنگ کا کیا فائدہ ہوا؟
بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی افغانستان سے ایک بھی بین الاقوامی سطح کا دہشت گردی کے بڑے حملے کی منصوبہ بندی نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اگر انسدادی دہشت گردی کے بین الاقوامی معیار کے لحاظ سے جائزہ لیا جائے تو مغربی ملٹری اور سیکیورٹی کی افغانستان میں موجودگی کے بہتر نتائج برآمد ہوئے ہیں، لیکن اب 20 برس کے بعد بھی طالبان کو شکست نہیں دی جا سکتی اور وہ آج بھی ایک جنگجو طاقت ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق اتحادی فوجیوں کے آنے کے بعد اس برس جون میں بدترین تشدد کے واقعات ہوئے تھے، جن میں کئی زندگیاں ضائع ہوئی تھیں، اور اتنے برسوں کی محنت سے حاصل ہونے والی کامیابی اب خطرے میں ہے، جس کی وجہ سے اسکول، سرکاری عمارات اور دیگر تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں۔ القاعدہ، دولت اسلامیہ اور دیگر عسکریت پسند تنظیمیں ختم نہیں ہوئی ہیں، یہ اب دوبارہ زور پکڑ رہی ہیں، اور بلا شک و شبہ بقیہ غیر ملکی افواج کے انخلا کی توقع سے ان کے حوصلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس جنگ کی اصل قیمت افغان عوام کو چکانی پڑی ہے۔